آیات میں آتا ہے قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک سے یہ پورا واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے سورہ صافات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اب شہر بابل میں حالت یہ تھی، نمرود کا جو ہے وہ ناقوس شہر بابل میں بج رہا تھا، جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا کہ جو بھی اس کی عدالت میں جاتا، اس کے دربار میں جاتا تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ سجدہ نہ کرتا اس وقت تک اندر نہ جا پاتا۔ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہاں یہ ٹیکنیک استعمال کی ہوئی، تو جو بھی جاتا وہ اس کو جو ہے خدا مانتا، اس کو سجدہ کرتا۔ اب وہاں پر ایک ان کا جو عبادت گاہ تھی ان کی، تو وہاں پر سارے بت بھی پڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک میلہ آتا تھا سال میں ایک مرتبہ، وہ لوگ سارے جو ہے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو سب کو لے کر جو ہے وہ میلے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب وہ میلے پر گئے نا، حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، کہا یہ موقع غنیمت جانیے۔ ابراہیم گئے، وہ جتنے بت پڑے تھے ایک کلہاڑا اٹھایا، سب کا کلا کما کر دیا، ایک ایک کر کے جو ہے سب کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا۔ اب بڑا بت باقی رہ گیا، اس کے سر پر کلہاڑا رکھا اور حضرت ابراہیم واپس آ گئے۔ اب وہ سارے پجاری تھے، وہ جب سارے میلے سے واپس آئے، کہا عبادت تو کر لیں، خداؤں کو راضی تو کر لیں، خداؤں کا پتہ تو کریں۔ جب خداؤں کا آ کر پتہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، کسی کا سر نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ستیہ ناش اپنے خداؤں کا دیکھا تو بڑے جو ہے وہ ہلچل میں آگے، کہا یہ ہمارے خداؤں کا حشر کس نے کر دیا؟ اب سب کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا، ہو نہ ہو ایک بندہ ہے اس شہر میں رہنے والا جو ہمارے خداؤں کا جو ہے وہ مخالف ہے، ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ نمرود نے کہا اپنے سارے پجاریوں کو، اپنے ماننے والوں کو، وزیران سلطنت کو کہا کہ جاؤ ابراہیم کو پکڑ کر لے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم کو لایا گیا۔ اب ایک جو ہے یہ ایک مجاہد تھا، تن تنہا، قربان جائیے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جانا۔ یہ قربان جائیے، یہ سلیقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود کی عدالت میں لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خاموش ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں سارے لوگ جو ہے ان کے دل کے اندر جو بھڑاس تھی، وہ جو آنکھیں جو ہے ان کی جلتے ہوئے انگاروں کی طرح جو ہے وہ صورتیں پیش کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا قالوا انت فعلت یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بل فعلہ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو بڑا بت ہے اسی سے پوچھ لو، شاید اسی نے کیا ہو، کلہاڑا جو اسی کے سر پہ پڑا ہے۔ تو وہ اب جو ہے وہ دل ہی دل میں کہنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے وہ کلام نہیں کرتے، ہم کیسے ان سے جا کر پوچھیں؟ وہ تو کلام ہی نہیں، وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا، حضرت ابراہیم اسی بات کے انتظار میں تھے۔ یہ جب انہوں نے کہا نا، حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، حضرت ابراہیم ڈٹ گئے۔ آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے علم جہاد بلند کیا، اور آپ نے اپنی زبان کے وار سے گویا کہ ان کے منہ پر تماچے مارے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم انہی کو اپنا خدا مانتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ کہا اف لکم، اے لوگوں تم پر افسوس ہے، مقام افسوس ہے کہ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ایسوں کو اپنا خدا مانتے ہو، ایسوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہو جو نہ اپنا نفع جانتے ہیں نہ نقصان جانتے ہیں، جو نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کس نے ستیہ ناش کیا، ہمارا بیڑا غرق کس نے کیا ہے۔ کہا کہ جو اتنا نہیں بتا سکتا، بتاؤ ایسے کو تم خدا مانتے ہو؟ کہا ہاں میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، غروب کرتا ہے مغرب سے۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم یہ بات ہے کہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ کہا کیسے؟ تو اتنے میں نمرود نے کہا کہ جاؤ وہ قیدی جس کو ابھی سزائے موت دلوانی تھی اس کو لے آؤ۔ اس کو جب لے کر آیا گیا
تو حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود کہنے لگا اے نمرود دیکھو اس کو ابھی موت آنی تھی، جاؤ اس کو میں نے آزاد کر دیا، جاؤ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، ابھی مرنا تھا اس نے، میں نے اس کو زندگی دی۔ ایک زندہ شخص کھڑا تھا، جلاد کو کہا اس کا سر تن سے جدا کر دو، کہا دیکھو یہ زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا، اب بتاؤ میں زندہ بھی کرتا ہوں میں مارتا بھی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو جاہل ہے۔ اب جاہل جب آ جائے تو اس سے بات نہیں کی جاتی، اس سے جو ہے بحث مباحثہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتے جاہل جب تم سے بات کریں نا ان سے بحث مباحثہ نہ کیا کرو، وہ گالم گلوچ پر اتر آئیں گے تو تمہیں چاہیے قالوا سلاما، ان کو سلام کر کے گزر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نمرود اگر یہ بات ہے تو میرا رب تو سورج جو ہے وہ طلوع کرتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ کچھ کر کے دکھا دے، تو سورج طلوع کر دے مغرب سے اور غروب کر دے جو ہے مشرق سے، میں مان لوں گا۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی نا، نمرود کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہا وہ تو کام میں نے کر دیا لیکن اب یہ کام تو نہیں کر۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کے دل میں یہ بات خود ڈالی اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو تیار رکھا ہوا تھا کہ اگر نمرود کہتا ہے نا کہ اے ابراہیم مانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم اپنے خدا کو کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے مشرق سے غروب کر دے، تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اگر ابراہیم یہ کہہ دے نمرود کے سامنے دعویٰ کر دے تو اے فرشتوں سورج کو طلوع تم نے مغرب سے کرنا ہے اور جو ہے غروب تم نے پھر مشرق سے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ابراہیم کی لاج رکھنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ڈٹ گئے، آپ نے کہا نہیں نمرود، میرا خدا وحدہ لا شریک جو ہے وہی ہے کہ جس کے سامنے میں اپنے سر اقدس کو جھکاتا ہوں، اپنی جبین سعی کو اسی کی بارگاہ میں جھکانے، اس کے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا۔